اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا قادیانی کی تمام زندگی پر نظر ڈالنے سے جہاں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کذاب اور جھوٹا انسان تھا، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ ایک ناقابل اعتبار، غیر ذمہ دار اور جو تھا وہ سست قسم کا، یعنی غبی قسم کا انسان تھا، اور جو تھا اس کو جو محنت کی عادت نہیں تھی، اور اسی لیے جو ہے وہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غلط راستوں پہ زیادہ ان کے جانے کے امکان ہوتے ہیں، کیونکہ جو محنت کرنے والے اور جو مشقت کرنے والے لوگ ہوں وہ کبھی بھی ان غلط راستوں کا انتخاب نہیں کرتے۔ تو مرزا قادیانی کی تو زندگی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس نے ہر غلط کام کیا، اور اس نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہتان عظیم باندھے، بلکہ انبیاء اکرام کی ذات پہ اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، اہل بیت پہ، صحابہ اکرام پہ، تمام ولی اولیاء جو گزرے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے جو علماء اکرام تھے ان پہ بھی اس نے جو ہے وہ ہر طرح کے بہتان اور الزامات لگائے۔ تو آج بھی ایک ایسا ہی حوالہ ہے جو مرزا قادیانی کی ذہنیت کو اور اس کے جو ہے وہ کردار، جہاں تک ہمیں ویسے تو پتہ ہی ہے، لیکن جو ہے اس قسم کے حوالوں سے مزید بھی پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھ ہی لیتے ہیں کہ یہ حوالہ ہے ہمارے پاس تذکرہ کا۔ اب یہاں یہ جو پہلا حوالہ ہے یہ ہے ہمارے پاس ان کی جو مرزا قادیانی کے شیطانی وحیوں پر مشتمل ایک کتاب ہے، اس میں یہ حوالہ ہے اور صفحہ 637 ہے، اور یہاں پہ اپریل 1908 میں میاں منظور محمد صاحب کی بیوی، اب یہ مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا میاں منظور، اس کی بیوی کے متعلق مرزا قادیانی نے بڑی بڑی جو ہے وہ الہامات پیشن گوئیاں کر دی تھی، اور کہا تھا کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ اس پہ ہم اسٹریم میں کر چکی ہوں، جو عالم کباب جو اس نے وہ الہام اس پہ فٹ کیے تھے، تو اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے کہا اگلی دفعہ جو ہے وہ اس کے گھر بیٹا ہوگا لیکن اس کی بیوی فوت ہوگی۔ تو یہ میاں منظور جو تھا یہ سارے مریض مرزا کے گھروں میں ہی رہا کرتے تھے، اور کہتا ہے اس کی بیوی کو مرض سل سے جو بیمار تھی، اب یہاں پہ الہام وہ اس نے جو ہے تمام قرآنی آیات کو نہ صرف اپنے اوپر فٹ کر لیا، بلکہ اپنے جھوٹ موٹ کے جو الہامات تھے ان میں ان قرآنی آیات کو اس نے شامل کر کے لکھ دیا۔ اب یہاں پہ یہ ہاں میم لکھ کے آگے اس نے تل کا آیات الکتاب المبین، یعنی یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، اور ہاں میم جو ہے وہ اس نے وہ جو قرآن پاک میں یہ حروف مقطعات جو ہیں ان میں سے یہ لے کے اس نے یہاں پہ لگا دیا ہے۔ اب یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہی جانتے ہیں، لیکن یہاں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ لفظ ہاں میم میں بیمار کا نام بطور اختصار ہے، یعنی وہ جو عورت بیمار ہے کہہ رہے کہ اس میں اس کا مختصر نام جو ہے وہ ہاں میم کی صورت لکھ دیا گیا ہے۔ اب کہتا ہے باقی الفاظ کے یہ معنی ہے کہ اس میں کئی نشان ہیں جو کہ خدا کی کتاب میں مقرر ہیں۔ اب جو اس کے یہ مرزا قادیانی کا ذات تھا اور جو اس کے مریض تھے اور جو ان کے گھرانے، اب یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں جو نشانات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو ہے وہ قرآن پاک میں، یعنی نہ صرف اپنے اوپر فٹ کر لیں بلکہ تمام جو اس کے مریض تھے ان پہ بھی آیات فٹ کی۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی یہی کہہ رہا ہے کہ بیمار بہت ہی چیخیں مارتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ کہہ رہا ہے کہ ماتم کدا۔ اب نیچے پھر اس نے ایک عربی کی عبارت بھی لکھ دی ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اس کو شک و شبہ ہی ہیں، اور یہاں پہ لکھ رہا ہے انی احافظ کل من فی الداری من ہذہ المرض الذی ہوا ساری۔ اب نیچے کہتا ہے کہ من ہذہ والمرض، یعنی من ہذہ والآفات۔ اب خود ہی اس کو شک ہے
کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خود مرزا قادیانی نے کہا کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض موجود ہوتا ہے، یعنی اس میں نقائص ہوتے ہیں. تو یہ مرزا قادیانی کو شک تھا، تو کہتا ہے اگرچہ اس بظاہر عبارت میں غلطی معلوم ہوتی ہے، مگر خدا تعالیٰ اس صرف و نحو کا ماتحت نہیں، اور ایسی مثالیں قرآن شریف میں بھی موجود ہیں. اب خود دیکھ لیجئے کہ عبارت اس کو اپنی اس میں شک ہے کہ غلط لکھی ہے، اور اس میں جو عربی گرامر کی جو اس کو شک تھا کہ غلطیاں ہوں گی، تو وہ اس نے اس پہ تعویل کرتے ہوئے لکھا کہ اگرچہ اس میں غلطی ہوگی، کہتا ہے لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ یعنی بقول مرزا قادیانی کے اس کے خدا نے اس کو یہ وحی کی تھی، تو کہتا ہے خدا تعالیٰ جو ہے وہ صرف اور نحو کا ماتحت، یعنی وہ صرف اور نحو کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو اس کا ماتحت نہیں. اور ایسی مثالیں کہہ رہا ہے کہ قرآن شریف، یعنی کہتا ہے یہ تمام عبارات میں جو کوئی غلطیاں کوئی اس قسم کی ہوتی ہیں تو وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عربی گرامر میں کوئی جو ہے وہ اس کے قاعدے قانون کا پابند نہیں ہے. اور قرآن شریف میں یعنی کہ آیت قرآنی میں جو ہے وہ اس کے مطابق اس طرح کی صرف اور نحو کی غلطیاں موجود ہو سکتی ہیں یا ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ مرزا قادیانی کے دجل و فریب کس حد تک تھے، اور الہام جو تھے اس کے وہ بھی یہ اس نے زیادہ تر قرآن سے لے کے جو ہے آیات ہیں، اور کچھ ادھر ادھر سے فارسی کی جو تھے مشہور کلام، اور کچھ عربی کی لے کے عبارات، اور باقی اس نے وہ اپنے الہامات اس نے بنا لیے. اور یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جو اس میں ہے بظاہر غلطی ہوتی ہے، لیکن ایسی غلطیاں جو ہے بقول اس کے قرآن پاک کی آیات میں موجود ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور تمام جو دشمن ہیں اس وقت اسلام کے، تو وہ تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو ہیں وہ غلطیاں نکالے، لیکن آج تک وہ اعتراض برائے اعتراض ہی کر سکے ہیں، اور کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غلطی سے اور تمام جو اس قسم کی کوتاہیاں ان سے تو پاک ہے. لیکن مرزا قادیانی کذاب نے جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑا، اور اس نے اپنی جو تھی غلطیوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ قرآن کریم پر بھی جو ہے وہ بہتان لگا دیا کہ اس میں بھی جو ہے وہ صرف اور نحو کی جو ہے غلطیاں ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ مرزا قادیانی کذاب کے دجل و فریب تھے، جو کہ ہر حوالے میں جب بھی نکالو تو ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور جہاں سے دیکھو وہیں سے کوئی نہ کوئی اس کا فریب جو ہے وہ اسی طرح سامنے آ جاتا ہے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے ہمیشہ کی طرح میں یہی گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ حوالے دیکھنے میں بظاہر اتنی محنت نظر نہیں آتی، لیکن ان کو نکالنے میں اور ڈھونڈنے میں بڑی محنت لگتی ہے. تو پلیز لازمی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. اور انشاءاللہ اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.